آہل نے زائشہ کو ساری شاپنگ کروا دی تھی، بارات اور ولیمے کے لیے لہنگے بھی خرید لیے تھے اور اس کی پسند کی اپنے لیے شیروانی بھی خرید لی تھی۔ اس بار بھی زائشہ کو سبھی شیروانیاں پسند آئیں، مگر آہل نے بہت مشکل سے ایک ایک دکھا کر اس سے پوچھتا گیا اور جو آخر پہ رہ گئی تھی وہ خرید لی۔ بلو کلر کی خوبصورت شیروانی جس پر وائٹ سٹونز کا کام کیا گیا تھا۔ لہنگے کی بار زائشہ نے خود ہی بتا دیا کہ کون سا والا پسند ہے، اس ڈر سے کہ کہیں آہل لہنگوں کی پوری دکان ہی نہ خرید لے۔ وہ دونوں مکمل شاپنگ کر چکے تھے، انہیں آئے 4 گھنٹے ہونے والے تھے۔ اب دونوں ہی تھکاوٹ سے بے حال تھے۔ آہل اسے ڈنر کروانے کے لیے ریسٹورنٹ لے کر آیا، شام کے 7 بج چکے تھے۔ وہ دونوں ٹیبل پر آئے اور کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھے۔ آہل نے کھانا آرڈر کیا، کچھ ہی دیر میں ویٹر آیا اور ٹیبل پر کھانا رکھا۔ زائشہ کے سامنے 2-3 قسم کے کھانے تھے جن میں سے وہ صرف بریانی کو ہی جانتی تھی۔ کیا کھاؤ گی؟ آہل نے پوچھا۔ بریانی، زائشہ معصومیت سے بولی۔ آہل کا دل چاہا اس کے معصومیت سے بھرے خوبصورت چہرے کو چھو لے، مگر اسے چند دن اور صبر کرنا تھا۔ آہل نے بریانی کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ زائشہ آرام سے کھانے لگی۔ فاریہ نے ایک نئی دوست بنا لی تھی، وہ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ داخل ہوئی تو اس کی نظر آہل اور ساتھ بیٹھی زائشہ پر پڑی۔ ہے آہل، فاریہ اپنی دوست کو لیے ان دونوں کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ آہل نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہے فاریہ، کیسی ہو؟ وہ بولا۔ میں تمہارے سامنے ہوں، وہ ایک ادا سے بولی۔ زائشہ کو اسے دیکھ کر یاد آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ہاسپٹل میں آہل سے ملنے آئی تھی۔ اچھا تو یہ ہیں آہل خانزادہ، فاریہ کی دوست نے کہا جو تنگ لباس پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آہل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہائے، میں ایمن ہوں، اس نے آہل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زائشہ کا چہرہ جھکا ہوا تھا، اس نے نظریں اوپر اٹھا کر اس لڑکی کے ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں اب آہل کا ہاتھ تھا۔ میں فاریہ کی فرینڈ ہوں، بہت باتیں کرتی ہے یہ آپ کی، آہل ایسا ہے، آہل ویسا ہے۔ سچ کہوں تو جتنی فاریہ نے آپ کی تعریف کی ہے آپ اس سے کہیں زیادہ ہینڈسم ہیں۔ تھینکس۔ آہل صرف اتنا ہی بولا اور اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ زائشہ کو ان کا آنا پسند نہیں آیا۔ کیا بات ہے، اکیلے اکیلے کھانا کھایا جا رہا ہے اور فرینڈ کھڑی ہے، بیٹھنے کو نہیں کہا؟ فاریہ نے جان بوجھ کر کہا تاکہ آہل اس کے ساتھ اکیلے میں وقت نہ گزار سکے۔ آہل خاموش رہا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ زائشہ اور اس کے درمیان کوئی تیسرا ہو۔ فاریہ ڈھیٹ بنی خود ہی کرسی پر بیٹھ گئی، اسے دیکھ کر ایمن نے بھی کرسی کھینچی۔ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو بھوک لگ گئی، وہ کھانے کی طرف دیکھتی بولی۔ آہل نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور زائشہ کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ فاریہ، پلیز برا مت منانا، میں یہ وقت زائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، فاریہ کے دل میں لاوا اٹھا۔ آہل نے زائشہ کے سامنے اسے بے عزت کر کے رکھ دیا تھا، وہ زائشہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اوکے، سوری تم دونوں کو ڈسٹرب کیا، وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی تو ساتھ ہی ایمن بھی اٹھ گئی۔ تو یہی تمہاری فرینڈ شپ ہے اس کے ساتھ؟ مجھے تو بڑی باتیں کرتی تھی، ایمن نے جلانے والے انداز میں کہا، کیونکہ اسے خود بھی وہاں سے اٹھتے ہوئے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ فاریہ کچھ بولے بنا ریسٹورنٹ سے نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آہل نے زائشہ کا پریشان چہرہ دیکھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں زائشہ، آئندہ تم کبھی بھی مجھے کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھو گی۔ زائشہ اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی۔ چلو اب کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے، آہل نے کہا۔ پھر ان دونوں نے کھانا شروع کیا اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرنے لگے۔ ہینڈز اپ، وہ لڑکا چلایا۔ مہاویرا اسے سکتے میں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ آئی سے ہینڈز اپ، مہاویرا نے ہاتھ اوپر کیے۔ گن پھینکو، وہ بولا۔ مہاویرا نے گن اپنے پاؤں کے پاس پھینک دی۔ گن کو کک کرو اتنی دور کہ تم اٹھا نہ سکو، وہ چلایا۔ مہاویرا نے گن کو کک کیا تو وہ دور جا گری۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تمہارے ہاتھ میں جو رومال ہے پھینکو اسے۔ مہاویرا نے رومال پھینکا۔ کون ہو تم؟ کیا کر رہی ہو یہاں؟ کیا کر رہے ہو یہاں؟ مہا کے چہرے پر ماسک تھا اور بوائز کٹنگ ہونے کی وجہ سے وہ مہا کو لڑکا سمجھ رہا تھا۔ بولو کون ہو تم اور کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ وہ پھر سے چلایا۔ مہاویرا خاموش رہی۔ لڑکے نے ہاتھ آگے بڑھایا اور مہاویرا کا ماسک اتارا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا، جسے وہ لڑکا سمجھ رہا تھا وہ ایک لڑکی تھی۔ کرسی پر بیٹھو، وہ بولا۔ مہاویرا کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم لڑکی ہو اس لیے تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں، کوئی اور ہوتا تو بہت برا حال کرتا۔ اب آسانی سے بتا دو تم کون ہو اور یہاں کیا کام ہے تمہارا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا گن اس کے سر پر رکھے بول رہا تھا۔ مہاویرا نے ڈری سہمی نیلی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش رہی، پریشانی کے مارے اس کے ذہن میں کوئی من گھڑت بات نہیں آ رہی تھی۔ لڑکے نے کچھ اور بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر کان کو لگایا۔
نہیں سر، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے آفس میں ایک چور گھس آیا ہے جسے میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، اس نے مہاویرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مہاویرا نے دل میں سوچا اگر اس کی ٹیم یہاں پہنچ گئی تو اس کے لیے یہاں سے بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا اور شہروز بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس نے ہمت پکڑی۔ مہاویرا ہاتھ اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا گھٹنا لڑکے کی ٹانگوں کے درمیان اتنی زور سے مارا کہ وہ درد سے چلا اٹھا۔ اس کا موبائل دور جا گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ مہاویرا نے اس کے پیٹ پر 3-4 بار لات ماری۔ لڑکا خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے پہلے مہا نے اپنی جیکٹ سے خنجر نکال کر اس کے بازو میں گاڑ دیا۔ لڑکا درد سے چلایا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے مہاویرا کی گردن کو دبوچا۔ وہ اپنی پوری قوت سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ مہاویرا کو اس نے زمین پر لٹایا۔ وہ اس کی گردن اتنی زور سے دبا رہا تھا کہ مہا کو اپنا بچنا ناممکن لگنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی رہی مگر اس میں ہمت نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بلال کا چہرہ گردش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل کر اس کی کن پٹیوں پر بہنے لگا۔ کوئی کھڑکی کے اندر داخل ہوا اور اس لڑکے کو پکڑ کر پیچھے کیا۔ وہ اسے بے رحموں کی طرح مارنے لگا۔ مہاویرا بے جان سی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اٹھنے کی ہمت کرنا چاہ رہی تھی مگر اس سے اٹھا نہ گیا۔ اس کا کھانسی سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے گردن کو ہلکا سا موڑ کر دیکھا تو بلال اس لڑکے کی ہڈی پسلی ایک کر چکا تھا۔ وہ لڑکا خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ مہاویرا میری جان، بلال اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ مہاویرا اسے دیکھ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو مہا، مجھے ہرگز تمہیں یہاں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ بلال نے اسے خود سے لگایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اسے شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی زندگی کیسے خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ مہا ہمت کرو، ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہے، باہر ان لوگوں کی ٹیم پہنچنے والی ہے۔ اس نے مہاویرا کو کھڑا کیا اور کھڑکی کے پاس سے لے کر آیا، پھر وہ دونوں کھڑکی سے کود گئے۔ بلال نے مہاویرا کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ مہاویرا سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ اس کا جسم بخار میں تپنے لگا۔ بلال نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا تھا۔ وہ مہا کو لیے وہاں پہنچا۔ اس کے آدمی نے گیٹ کھولا۔ یہ گھر چھوٹا مگر خوبصورت تھا۔ بلال گاڑی سے نکلا۔ اس نے دوسری طرف آ کر مہا کو بازوؤں میں بھرا اور لا کر بیڈ پر لٹایا۔ مہاویرا نیم بے ہوشی کی حالت میں جا چکی تھی۔ مہا میری جان، آنکھیں کھولو۔ بلال مہا کو جگانے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ نہ اٹھی۔ بلال نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالا اور مہاویرا کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ میری جان، ہوش میں آؤ پلیز۔ وہ پریشان ہوا۔ مہا ہوش میں آتے ہی کھانسنے لگی۔ بلال نے اس کو پانی پلانے کے لیے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ اس نے 2 گھونٹ پانی پینے کے بعد بلال کا ہاتھ پیچھے کیا۔ تمہیں یہ ٹیبلٹ کھانی ہوگی، تمہیں بخار ہو رہا ہے۔ اس نے دراز سے ٹیبلٹ نکال کر مہا کے ہاتھ پر رکھی۔ مہا نے اسے منہ میں رکھا تو بلال نے اسے پانی پلایا اور وہ ٹیبلٹ کو نگل گئی۔ بلال گلاس ٹیبل پر رکھ کر اس کے ساتھ لیٹا اور کمفرٹر دونوں کے اوپر اوڑھ لیا۔ مہاویرا سردی سے کپکپا رہی تھی۔ اس نے مہا کو بازوؤں کے گھیرے میں لے کر سینے سے لگایا۔ تم ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی میری جان، اس نے کہتے ہوئے مہا کے سر پر بوسہ دیا۔ سیکرٹ ایجنسی کے آفس تک جانے کے 3 راستے تھے۔ بلال کے آدمی ان تینوں راستوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ایک راستے سے ان کی گاڑی گزری تو بلال کے آدمی نے فون کر کے بلال کو بتایا۔ بلال کو معلوم ہو چکا تھا کہ ضرور مہاویرا پکڑی گئی ہے، تبھی ان کی ٹیم یہاں آ رہی ہے۔ وہ جلدی سے بھاگا اور مہاویرا تک پہنچا۔ ایجنسی کی پوری ٹیم ہاسپٹل میں ایمرجنسی روم کے باہر کھڑی تھی۔ وہ لڑکا جس کو بلال نے بری طرح سے پیٹا تھا، اس کی حالت اتنی نازک ہو چکی تھی کہ اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لانا پڑا۔ جہانگیر دادا کے نام کی فائل چوری ہونے پر ان سب کو ہی صدمہ لگا۔ ان کی اتنی محنت اور کوشش ضائع ہو چکی تھی۔ سر، ہم کیمرہ ریکارڈنگ سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون شخص تھا جو کل ہمارے آفس میں گھسا تھا، شہروز نے ایاز اسفند سے کہا۔ ہاں، یہ کام ہمیں ابھی کرنا ہوگا۔ انہوں نے ٹیم کے 2 لڑکوں کو ہاسپٹل رہنے کا کہا اور باقی سب آفس کے لیے روانہ ہوئے۔ آفس پہنچ کر شہروز نے کل رات کی ریکارڈنگ چیک کرنا شروع کی۔ رات کے 1 بجے کے قریب کا وقت تھا جب کسی نے ان کے ایجنٹ کے منہ پر رومال رکھ کر بے ہوش کیا۔ یہ لڑکا کون ہو سکتا ہے؟ کافی کم عمر لگ رہا ہے، ایاز اسفند نے کہا۔ شہروز نے ویڈیو پر نظریں گاڑی۔ اس نے مہاویرا کو پہچاننے میں وقت نہ لگایا۔ سب سے بڑی نشانی اس کی نیلی آنکھیں تھیں۔ وہ کمرے کے اندر ہونے والے واقعے کو نہیں دیکھ پائے کیونکہ کمرے میں کوئی کیمرہ نہ لگا تھا۔ سر، یہ لڑکا نہیں، وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، شہروز نے ایاز اسفند کو کہا۔ کیا وہی جو تمہارے انکل کی بیٹی بلال کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے؟ ایاز حیران ہوئے۔ جی سر، وہی ہے یہ، اس نے ویڈیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
او مائی گاڈ، یہ تو بہت بہادر لڑکی ہے، اور اتنا بڑا رسک اس نے صرف بلال کے کہنے پر لیا ہوگا۔ ایاز اسفل نے حیرت کا اظہار کیا۔ شہروز کو دل ہی دل میں دکھ ہوا کہ مہاویرہ بلال کی خاطر اتنا بڑا رسک لے چکی تھی۔ کیا اتنا چاہتی ہے وہ بلال خان کو؟ آہل اور زائشہ کی شادی کو ایک دن رہ گیا تھا۔ فاریہ اپنی انسلٹ کو بھول نہیں پا رہی تھی جو آہل نے زائشہ کے سامنے کی تھی۔ اس نے اپنی انسلٹ میں آہل کو پانے کا خواب بھلا دیا۔ اب اس کا مقصد صرف اور صرف ان دونوں کو الگ کرنا تھا۔ وہ تب سے پلان بنا رہی تھی ایسا کیا کرے کہ جس سے ان دونوں کی شادی نہ ہو پائے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پرس اٹھایا اور آہل کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ 15 منٹ کا راستہ طے کرتے ہوئے وہ آہل کے گھر پہنچی۔ آہل شادی کی ارینجمنٹس میں مصروف تھا۔ پرسوں اس کی مہندی تھی مگر وہ خوشی کا مارا آج سے ہی گھر کو سجا رہا تھا۔ فاریہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو حیرت سے گھر کو دیکھنے لگی۔ آہل لائٹس کا ارینجمنٹ کروا رہا تھا جب فاریہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ہے آہل، اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ ہاں فاریہ تم؟ وہ اسے اچانک دیکھ کر حیران ہوا۔ ہاں میں ہوں، کیسے ہو تم؟ اور یہ ارینجمنٹس کچھ جلدی نہیں کروا رہے؟ اس نے لائٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے میری شادی کی خوشی ہی اتنی ہے کہ میں 2 دن پہلے ہی گھر کو سجانا چاہتا ہوں۔ آہل مصروف سے انداز میں بولا۔ وہ ویسے بھی فاریہ سے دوستی قائم نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالنے کے لیے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا۔ اوہ میرا موبائل لگتا ہے روم میں رہ گیا ہے، مجھے ضروری کال کرنی ہے۔ اس نے خود کلامی کی۔ میں لے کر آتی ہوں۔ فاریہ جھٹ سے بولی۔ نہیں میں خود جاتا ہوں۔ آہل بولا۔ تم اتنے مصروف ہو آہل، میں بس ہیلپ کر رہی ہوں تمہاری، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا لے آؤ، آہل نے نہ چاہتے ہوئے کہا۔ فاریہ مسکرائی اور گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ لان میں داخل ہو کر وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی آہل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا آہل کا موبائل دیکھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے موبائل آن کیا۔ موبائل کو لاک نہیں لگا تھا۔ شاید فاریہ کی کوششیں رنگ لا رہی تھیں۔ فاریہ نے جلدی سے زائشہ کا نمبر نکالا اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ زائشہ میں شادی سے پہلے ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگر تم واقعی ہی مجھ سے محبت کرتی ہو تو ایک بار مجھ سے ملنے آ جاؤ پلیز، میں تمہیں دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں۔ میں ایڈریس بھیج رہا ہوں، کل صبح پلیز آ جانا اگر مجھ سے محبت ہے تو، اور ابھی مجھے کوئی رپلائی مت کرنا، بس میں تم سے مل کر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایڈریس لکھ کر سینڈ کر دیا اور موبائل لیے لان کی طرف چل دیا۔ زائشہ کچن سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی۔ اس نے دوپٹہ اتار کر رکھا اور بالوں کو سمیٹنے لگی۔ تبھی اس کے موبائل پر میسج رنگ ہوا۔ آہل کے نمبر سے آئے ہوئے میسج کو پڑھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ آہل کو اچانک کیا ہو گیا؟ وہ ملنے کی بات کیوں کر رہے ہیں، اور وہ بھی میری محبت کا ثبوت مانگ کر؟ اس نے خود کلامی کی۔ ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر پڑھ کر اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا کیونکہ آہل نے پہلے کبھی اسے اس طرح اکیلے ملنے کمرے میں نہیں بلایا تھا۔ آہل اگر آپ میری محبت کو آزما رہے ہیں تو میں ضرور آؤں گی۔ اس نے موبائل تکیے تلے رکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔